السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت خوشی سے گھر لوٹ رہا تھا۔ دل میں اپنی بیوی کے لیے وہ پیار برا اعتراف لے کر آیا تھا جو اس نے کب سے چاہ رکھا تھا، لیکن جب میں نے گھر کے اندر سے ان دونوں کی آوازیں سنی تو میرا خون جم سا گیا۔ وہ باتیں جو میرے کانوں میں پڑی انہوں نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا میری بیٹی اور میری بیوی نے مل کر مجھے دھوکے کا سب سے بڑا جال بچھایا تھا، یا یہ سب میری ہی غلط فہمی تھی؟ اب سنتے جاؤ یہ دل دہلا دینے والی کہانی۔ آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ آج ارم سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا میرے گھر میں نور اور ارم کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ مجھے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جان گیا تھا کہ میری بیٹی نور ارم کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی ہوگی۔ ایسا ہی ہوتا تھا، جب وہ دونوں ساتھ ہوتی تو گھر میں رونق سی لگ جاتی تھی۔ میرے گھر کی خوشی ان دونوں ہی سے تو تھی۔ میں بہت دیرے سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا، لیکن جو باتیں ان کے درمیان ہو رہی تھی وہ سن کر تو میری روح فنا سی ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے گجرے چھوٹ کر زمین پر گر گئے تھے جو میں ارم کے لیے لایا تھا۔ ان باتوں کو سن کر تو میں گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی 10 سال کی تھی جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اپنی بیٹی کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چپ چاپ سے ہی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اسے پورا وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ظاہر ہے میں دن بھر کام پر ہوتا تھا، حالانکہ میں نے گھر پر ایک ملازمہ رکھی تھی جو صبح سے شام تک کام کرتی تھی، اور جب میں گھر آ جاتا تو وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ باقی کا وقت میں نور کو دینے کی کوشش کرتا تھا، اس سے اس کے اسکول کی روٹین پوچھتا تھا، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کرتی تھی، بس سوال کا جواب ہی دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیٹی نور اداس رہتی ہے جب تک کہ اس کی زندگی میں ارم نہیں آ گئی تھی۔ ارم ہمارے پڑوس میں چند سال پہلے ہی آئی تھی اور پڑھتی بھی میری بیٹی کے اسکول میں تھی۔ 8ویں جماعت سے ان کی دوستی ہو گئی تھی، اور اب میری نور ہر وقت ارم کے گھر پر رہتی تھی یا پھر ارم ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ ارم کے والدین انتقال کر چکے تھے، وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ اس کے چچا سے بھی میری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ دیکھنے میں زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا کیونکہ میری شادی کم عمر میں ہی ہوئی تھی، اور بیوی بھی میری کزن تھی۔ ہم دونوں میں بہت محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے پایا۔ بس قسمت میں ہمارا ساتھ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں لکھا تھا۔ جب سے میری بیٹی کی دوستی ارم سے ہوئی تھی وہ ہنسنے لگی تھی، بات چیت کرنے لگی تھی، گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی۔ کبھی وہ دونوں کچن میں ہوتی، کچھ نہ کچھ پکا رہی ہوتی، پورے کچن میں ادم سا مچا رہتا تھا، اور بعد میں اپنے کیے جانے والا تجربہ مجھے ضرور کھلاتی تھی، اور وہ جیسا بھی بناتی تھی میں کہتا تھا بہت مزے کا ہے۔ ارم مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی۔ میرے نزدیک بھی وہ ایسی ہی تھی جیسے کہ میری بیٹی نور تھی۔ میں اسے بیٹی کہہ کر پکارتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ان دونوں نے انٹر کر لیا۔ نور نے پری انجینئرنگ امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا، اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ نور اس بار میں تمہیں وہ تحفہ دوں گا جو تمہیں پسند ہو، اب مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ لیکن جو چیز نور نے مجھ سے مانگی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ نور نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ارم سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں اور ارم، میں نے پہلی بار نور کو غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا نور تم ہوش میں تو ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے۔ وہ تمہاری دوست ہے، میرے لیے بیٹی جیسی ہے، اور تم شادی کی بات کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی میری دوست بہت اچھی ہے، اس سے میری بہت دوستی ہے، بابا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ ارم سے شادی کر لیں، مجھے ارم چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں دے دوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہے، اور مجھے وہ تمہاری طرح ہی عزیز ہے۔ میں کسی قیمت پر یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جو مجھے ارم کے سامنے، اس کے چچا کے سامنے شرمندہ کر دے۔ نور تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میرا تو سن کر ہی دماغ چکرا کر رہ گیا۔ وہ بچی میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ حالانکہ میں نے تو کبھی اس میں اور تم میں فرق نہیں سمجھا۔ خبردار جو تم نے دوبارہ مجھ سے اس قسم کی بات کی تو میں نے آج تک نور کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا، لیکن آج تو اس کی بات ایسی تھی
کہ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ کیسے یہ سب سوچ سکتی تھی۔ میرے سخت لہجے کو سن کر نور روتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ خود ہی سمجھ جائے گی، لیکن میں اس بات کو بالکل فراموش کر دیتا، لیکن نور نے تو حد ہی کر دی۔ کھانا پینا ترک کر دیا اور نڈال سی اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھی۔ میں وجہ پوچھتا تو کہتی کہ میں ارم سے شادی پر راضی ہو جاؤں۔ بھلا یہ بھی کوئی ضد ہے؟ میں کیسے اس کے کہنے پر کسی بچی کی زندگی خراب کر سکتا تھا؟ میں نے نور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہ غیر مناسب سی بات ہے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ 2 دن سے بھوکی رہی، تیسرے دن کمزوری سے بے ہوش ہو گئی۔ میں اب اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ میں اس کی بات مان بھی لیتا تو ارم کے چچا یہ سنتے ہی اسے ہمارے گھر بھیجنا ہی چھوڑ دیتے۔ بے ہوشی میں بھی نور ارم کا ہی نام لے رہی تھی۔ 3 دن میں نور کا چہرہ کھل کے رہ گیا تھا، لیکن میں نے اس بات کی خبر ارم کو نہیں دی تھی۔ لیکن اب میں بے بس سا ہو گیا تھا۔ نور کی حالت دیکھ کر میں نے ارم کو کال کی، اس بات کی اطلاع دی کہ نور بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی ارم فوراً ہسپتال کے کمرے میں پہنچ گئی اور سیدھی نور کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، نور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارم بھی نور کے لیے بے تحاشا پریشان تھی، فکر مند تھی۔ نور نے بھی ارم کی آواز سن کر ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ رونے لگی، کہنے لگی، ارم میرے بابا کو مجھ سے پیار نہیں ہے، میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے۔ میں نے بابا سے کہا تھا کہ تم سے شادی کر لیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نور ارم کے سامنے یہ بات کہہ دے گی۔ میں تو شرمندگی سے نظریں جھکا کے بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ نور کے بارے میں؟ کس قسم کی لڑکی ہے یہ؟ میں تو کمرے سے فوراً ہی باہر نکل گیا اور باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کیسے ارم سے نظریں ملا سکتا تھا؟ میری بیٹی نے تو مجھے ارم کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال لی اور جلا کر پینے لگا۔ میں سگریٹ کا عادی تو نہ تھا، لیکن جو پریشانی مجھے نور نے دی تھی، میں فکر مندی سے سگریٹ پینے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ارم باہر آ گئی۔ میں کمرے سے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس سے نظروں کا تصادم ہوتے ہی میں نے نظریں جھکا لی۔ کچھ نہ کر کے بھی میں خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی، مجھ سے شادی کر لیں۔ میں نے کہا، ارم تم مجھے دیکھتی بھی نہیں ہو، تم میری بیٹی کی دوست ہو، مجھے بالکل نور کی طرح عزیز ہو۔ نور جذباتی ہے، اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، لیکن پلیز اس کی بات کا برا مت ماننا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور محبت میں فضول سی بات لے کر بیٹھ گئی، اسی لیے تم سے یہ سب کہہ گئی، لیکن تم بے فکر رہو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ یہ صرف نور کی نہیں، میری بھی خواہش ہے۔ ارم کی اس بات نے تو مجھے ششندر سا کر دیا تھا۔ میں اسے بڑی حیرت اور تعجب سے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ میں یہ کیا سن رہا تھا اور کس سے سن رہا تھا؟ میری تو بولتی بند ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے بارے میں کیسے یہ سب سوچ سکتی ہے؟ میں اس کے باپ کی عمر کا ہوں۔ مجھے لگا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اسی لیے میں نے اپنا رخ بدل دیا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ہونٹوں میں دبا لیا۔ میرے چہرے پر تفکر تھا، شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ایسا چاہتی کیوں ہے۔ وہ خوش شکل تھی، کم عمر تھی، اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا۔ میں متجاوز کا شکار تھا، لیکن وہ بہت اطمینان سے کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، میں آپ کی سکی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ اتنے بوڑھے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی لگتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ نور کی خواہش کیوں نہیں پوری کر دیتے؟ میں نے کہا، اگر تمہاری ان باتوں کی خبر تمہارے چچا کو ہو گئی تو کیا عزت رہ جائے گی ان کی نظروں میں میری؟ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، میں کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا جس سے دوسروں کی نظروں میں گر جاؤں۔ وہ کہنے لگی، میرے چچا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی۔ بھلا اس کا چچا کیوں اتنی بڑی عمر کے شخص سے اپنی بھتیجی کی شادی کرے گا؟ میں چپ سا ہو گیا۔ ارم میرے ہر سوال کا جواب مجھے بڑے اعتماد سے دے رہی تھی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ شام تک نور بھی کافی بہتر ہو گئی تھی، اسی لیے میں اسے گھر لے آیا۔ اس نے پھر یہی کہنا شروع کر دیا، کہنے لگی، اب تو ارم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے،
आप क्यों नहीं मान जाते? मैं उसके सामने हथियार फेंक चुका था। मुझे शादी की ना ज़रूरत थी, ना ही मैं शादी का ख्वाहिशमंद था। ये बस मेरी बेटी की ज़िद थी। और फिर जब इरम को इतराज़ भी नहीं था तो मैं कब तक नूर पर सख्ती करता। इसलिए मैंने खुद इरम के चचा से इस बात का जिक्र किया। वो कहने लगा कि मुझे शादी पर कोई एतराज़ नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी बीवी का रवैया इरम से ठीक नहीं है। मेरी बीवी इरम के बहुत पीछे पड़ी है और अपने नकम्मे भाई से इरम की शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा किस्म का लड़का है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है, आप उसे शादी कर लें। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इसे खुश रख सकते हैं। चंद दिनों में ही मैंने सादगी से इरम से निकाह कर लिया। इस दिन नूर की खुशी काबिले दीद थी। वो बहुत खुश थी। रात को इरम मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। अचानक शादी, वो भी इतनी कम उम्र लड़की से। मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार न था, इसीलिए कुछ देर ड्राइंग रूम में ही बैठा था। नूर भी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। खुद समझाने लगा कि इरम को इतराज़ नहीं है और वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है, तो मुझे भी कबूल कर लेना चाहिए। खुद को ज़हनी तौर पर कुछ आमादा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त मैं उलझा हुआ था। बिलाखिर जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो इरम दुल्हन के अरूसी लिबास में सजी संवरी बैठी थी। मेरी आमद पर कुछ संभल कर बैठ गई। मेरा जहन बहुत मुंतशिर होने लगा। मैं इससे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए फ़िलहाल मेरे दिल में किसी किस्म की कोई भी जज्बात न थे। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसके हाथ में पहना दी। वो आज काफ़ी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की कि देखो इरम, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैं फ़िलहाल दिल से और दिमागी तौर पर इस रिश्ते को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे वक्त चाहिए। इसीलिए तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो नूर के पास चली जाओ। मुझे लगा वो शायद इस बात पर इतराज़ करेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन वो बड़े आराम से मान गई। कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं नूर के पास सो जाती हूँ। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए ये बात भी हैरान कुन सी थी। हर लड़की शादी की रात के लिए बहुत सी ख्वाहिशें दिल में रखती हैं, फिर वो मेरी ख्वाहिशमंद भी थी, तो फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली? बकौल उसके कि मैं उसे पसंद था, इसीलिए इसे कुछ ना कुछ इतराज़ तो होना चाहिए था। खैर, मुझे लगा इसे भी वक्त देना चाहिए। इरम अब रोज़ाना नूर के पास सोने लगी, उसके साथ ही हंसती बोलती बातें करती। मैं रोज़ इन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता तो वो मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठ जाती और नूर को तंग करते हुए कहती कि अब मेरा यहाँ बैठने का हक है, क्योंकि शादी से पहले नूर मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती थी। मैंने इस बात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन इसी रात जो कुछ मेरे और इरम के दरमियान हुआ उसने मेरे 11 तबक रोशन कर दिए थे। एक बार मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था कि इरम मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी कि नूर सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूं? सुबह संडे है, छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा, हाँ बैठ जाओ। वो बेड के मुखालिफ साइड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रखी और नज़र का चश्मा भी उतार कर बॉक्स में डाल दिया। वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मेरी नज़र जब इस पर पड़ी तब भी वो मुझे ही देख रही थी। बेसाख्ता ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई। वो भी मुस्कुराने लगी। मुझसे कहने लगी, आप इस उम्र में भी देखने में इतने हैंडसम हैं, जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिम्पल बड़ा प्यारा लगता है। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे कुछ पल ये समझ नहीं पाया कि जवाब क्या दूं। मैंने कहा, हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थी, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया हूँ। अब कहाँ वो बात रही। मेरी बात पर वो हंसने लगी। फिर बोली, खैर ऐसी बात तो नहीं है, अभी भी आप एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते। जब पहली बार मैंने आपको देखा था मैं समझी थी आप नूर के बड़े भाई हैं। फिर कहने लगी कि हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप नूर के बड़े भाई हैं। फिर वो मुझसे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी।
کیونکہ میری پہلی بیوی آفرین سے میری شادی محبت کی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے میری اور آفرین کی لو سٹوری سن رہی تھی۔ سنتے سنتے اس کی آنکھیں بند سی ہونے لگی۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی تھی، وہیں لیٹ کر سو گئی۔ میں نے پہلے تو اسے جگانا چاہا، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے اس پر لحاف اڑا دیا، میں خود بھی سو گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس وقت بے اختیار ہوئی جب ارم نیند میں بہت قریب آ چکی تھی۔ میرے بازو پر سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے سینے پر دھرا ہوا تھا۔ پہلے تو اپنے بازو پر بوجھ دیکھ کر میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا تھا، لیکن جب اسے اپنے اتنے قریب دیکھا تو دل کی دھڑکنوں نے بے اختیار سے رفتار پیدا کر دی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کا چہرہ اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی قربت نے میرے اندر نئے جذبات کو بری طرح جھنجھوڑا سا تھا۔ میں پہلے ہی ضبط سے گزر رہا تھا۔ باقی کی رہی صحیح کسر اچانک سے ہونے والی بارش نے پوری کر دی۔ ایک دم بادل کی گرج سے وہ میرے بالکل قریب آ گئی۔ میرے سینے پر سر رکھ لیا۔ میں پسینے سے شربور ہو گیا تھا۔ پہلے وہ نیند میں ہڑبڑانے لگی کہ مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے۔ میں کچھ بے اختیار سا ہونے لگا، اسی لیے میں نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ پہلی بار میرا دل آفرین کے بعد کسی کے لیے یوں بے اختیار ہوا تھا۔ اسے پہلے کہ میں بے خودی میں کچھ آگے بڑھتا، میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں چونک سا گیا۔ پھر خیال آیا کہ بارش سے تو نور بھی گھبراتی ہے۔ ارم گہری نیند میں تھی۔ میں نے دھیرے سے اسے خود سے جدا کیا اور اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ نور اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ میرے دروازہ کھولتے ہی میرے ساتھ لگ گئی۔ بابا، مجھے ڈر لگا تھا، بادل اتنی زور سے گر رہے ہیں۔ پھر ارم بھی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے نور کا ماتھا چوما، اسے تسلی دی، پھر کہا کہ نور، اب تم بڑی ہو جاؤ چندا۔ بارش اور بادل کی گرج چمک سے کون ڈرتا ہے؟ جاؤ سو جاؤ ارم کے ساتھ، میں تمہارے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ نور ارم کے برابر میں سو گئی اور میں نور کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ لیکن میری نیندیں اب اڑ چکی تھیں۔ دل نکاح کے تقاضے کو پورا کرنے کا مطمئن ہونے لگا تھا۔ میری نظریں خود بخود ارم کے لیے بدلنے لگی۔ ایک بار میرے ایک دوست نے دعوت دی۔ میں نور اور ارم کو پہلے ہی تیار رہنے کا کہہ چکا تھا۔ جب آفس سے واپس آیا تو ارم میرے کمرے میں 2 جوڑے ہینگر میں لیے بیڈ پر رکھے بیٹھی۔ میں نے کہا، تم تیار نہیں ہوئی؟ کہنے لگی، راجویر، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ان میں سے کون سا ڈریس پہنوں؟ نور بھی نہیں بتا رہی۔ آپ مجھے بتائیں نا، کون سا زیادہ اچھا ہے؟ آپ جو کہیں گے میں وہی پہن لوں گی۔ اس کے سوال پر میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، میں بھی نور کا ہی باپ ہوں، مجھے ان باتوں کا کچھ نہیں علم، جو تمہیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے پہن لو۔ وہ میرے پاس آ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر حق جتاتی ہوئی بولی، میرے بھی تو کچھ لگتے ہیں، مجھے آج آپ کی پسند پہننی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دک سا رہ گیا تھا۔ وہ کسی بچے کی طرح ضد کرنے لگی کہ میں اسے اپنی پسند بتاؤں۔ میں نے اسے ایک لباس کا بتا دیا۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن جب تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو میں آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر جب مجھ سے پوچھنے لگی کہ جہانویر، اس کی تعریف ان لفظوں سے کرو جیسے آفرین کی کرتے تھے، میرے دل کا شور اب میرا چین چرانے لگا تھا۔ کبھی کبھی ارم بھی نور کی طرح بے اختیار دکھانے لگتی تھی۔ اگر میں دونوں کے لیے کپڑے خرید کر لاتا تو وہ نور کی طرح میرے گلے لگ جاتی، میرے کان کے قریب آ کر کہہ کے آئی لو یو جہانویر اینڈ تھینک یو سو مچ۔ نور میری بیٹی تھی، اس کے لیے میرے جذبات الگ تھے۔ اس کا مجھ سے اظہار محبت کرنا بھی مجھ سے اچھا لگتا تھا، جیسا ایک باپ کو لگنا چاہیے۔ لیکن جب وہی بات ارم مجھ سے کہتی تو میرا دل اندر سے دمال ڈالنے لگتا تھا۔ ارم کا بے اختیار میرے قریب آنا میری راتوں کی نیند اڑانے لگا تھا۔ اب میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے کمرے میں رکھا کروں، اس کی تعریف کیا کروں، اس کے قریب رہوں۔ آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ آج ارم سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا، میرے کانوں میں نور اور ارم کی ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ میرے گھر میں ان دونوں سے ہی تو رونق تھی۔ میں بہت دھیرے سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا، لیکن جو باتیں ان دونوں کے درمیان ہو رہی تھی وہ سن کر تو میری روح فنا سی ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے گجرے زمین پر گر گئے جو میں ارم کے لیے لایا تھا۔ میں تو گویا یہ باتیں سن کر پتھر کا ہو گیا تھا۔
یہ کیا کھیل کھیلا تھا ان دونوں نے مل کر میرے ساتھ۔ بڑے باریک قدموں سے میں اپنے کمرے میں واپس لوٹ کر آیا تھا۔ پہلی بار ڈریسنگ کے آئینے پر نظر پڑتے اپنی عمر بہت بڑی سی لگنے لگی تھی۔ لگ رہا تھا کہ 40 کی بجائے 80 کا ہو چکا ہوں۔ بہت ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے خود کو تب سنبھالا جب وہی ارم گجرے پہنے میرے کمرے میں مسکراتی ہوئی آئی۔ کہنے لگی، آپ میرے لیے اتنے خوبصورت گجرے لائے تھے تو پھر مجھے دیے کیوں نہیں؟ کمرے کے باہر کیوں رکھ دیے؟ وہ بھی زمین پر۔ وہ بھی میرے پاس آنے لگی لیکن میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، کھانا گرم کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ یہ سن کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جو حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی، کیسے ممکن تھا کہ میں اس کے قریب بھی جاتا؟ مجھے اپنا آپ دھواں دھواں سا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے خود ہی ارم سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ آج وہ دونوں کالج کے فنکشن پر جانے کے لیے تیار ہوئی تو ارم میرے کمرے میں آ گئی۔ اچھی خاصی تیار تھی، پیاری بھی لگ رہی تھی۔ میں نے نظریں چرا لی۔ میں گاڑی کی چابی پکڑے باہر ہی آ رہا تھا لیکن اسے اپنے سامنے دیکھ کر رک گیا۔ وہ اب بھی مجھے مسکرا کر دیکھ کر پوچھنے لگی، جانویر؟ میں نے اسے دستگی سے دیکھا اور غصے سے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، بتاؤ تمہیں کہ کیسی لگ رہی ہوں؟ میرے اس انداز پر وہ کچھ سہم سی گئی۔ شاید مجھ سے ایسی سختی کی امید نہیں تھی۔ میں نے اسے سختی سے الفاظ چبا کر کہا، بہت بری لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ فوراً سے میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے اندر تو ایسی کھول رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ ارم سے اس سے بھی زیادہ سخت رویہ اختیار کروں۔ میں نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ نور بھاگتی ہوئی باہر آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر مجھے نخرے دکھاتے ہوئے بولی، آپ بھی نہ بابا، بہت جلدی میں ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا تو ہے کہ لڑکیوں کی کتنی تیاری ہوتی ہے۔ وہ اچھی خاصی تیار ہو کر بھی ناراض تھی۔ میرا اگر موڈ اچھا ہوتا تو نور کی بات کا ہنس کر جواب بھی دیتا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ حیرت تو مجھے ارم کو دیکھ کر ہوئی تھی، جو منہ دھو کر بالکل سادہ حلیے میں باہر آئی تھی۔ آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ روئی ہوئی ہے۔ میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ وہ جب میرے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو میں نے اسے ٹوک دیا، جاؤ جا کر پیچھے بیٹھو۔ لیکن وہ پھر بھی فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی تھی۔ پورے راستے وہ دبی دبی سسکیاں لے کر روتی رہی۔ نور اس سے وجہ پوچھ کر تھک گئی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، لیکن میں نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میرے جذبات کوئی پتھر کے نہیں تھے کہ کوئی بھی آ کر مجھ سے کھیل جائے۔ اسے بس اس بات کا رونا آ رہا تھا کہ میں نے اسے سخت لہجے میں کیوں بات کی ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے چکر میں میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر گئی ہے۔ میں حق پر تھا، میرا رویہ بھی اپنی جگہ بالکل درست تھا، بس کم وقت دل اختیار میں نہیں رہا تھا۔ ارم کی سسکیوں نے پورا دن مجھے بے چین رکھا۔ خام خواہ آفس میں میرے ہاتھوں سٹاف کی شامت آتی رہی۔ ارم اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی، مجھ سے مکمل طور سے بھی دور رہنے لگی تھی۔ اچھی بات تھی کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے، لیکن بس اس کی نظریں مجھ پر جمی رہتی تھیں، جن میں نہ جانے کیوں ڈیروں شکوے تھے۔ وقت آگے کو بڑھ گیا تھا۔ اب دونوں کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میرے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے نور کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ لڑکا مجھے پسند تھا، لیکن پھر بھی میں نے نور سے اس کی رضامندی پوچھی تھی، کیونکہ یہ بیٹی کا حق ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی اس کا اقرار تھی۔ چند ماہ میں نور کی شادی طے ہو گئی تھی۔ جس دن نور رخصت ہوئی، ارم سے گلے لا کر خوب روئی۔ ارم بھی رو رہی تھی۔ نور جا چکی تھی، اب گھر میں صرف میں تھا اور ارم تھی۔ میرا کڑا امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ میں نے ارم سے کہا کہ مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کچھ تھکی تھکی سی بھی لگ رہی تھی، پھر نور کی جدائی سے اداس بھی تھی۔ وہ لانچ میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں اس کے مقابلے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ یہ مجبوری کا بندھن بھی اب ختم کر دوں، جیسے ارم نے اپنے کڑے وقت کو گزارنے کے لیے مجھ سے جوڑا تھا۔ اس دن وہ اور نور یہی باتیں کر رہے تھے۔ ارم، تم نے بابا سے شادی اپنی چچی کے بھائی سے بچنے کے لیے تو کر لی، لیکن تمہیں برا تو لگتا ہوگا نا؟ بابا تم سے بہت بڑے ہیں، تمہارا بھی میری طرح یہ دل چاہتا ہوگا کہ تمہارا شوہر بھی۔ نور یہ کہہ کر چپ سی ہو گئی اور ارم ہنستے ہوئے بولی، میرا شوہر بھی ہینڈسم ہے، میری بھی ایسی ہی خواہش ہے۔ بھلا تمہارے بابا میرے ساتھ کسی اینگل سے اچھے لگتے ہیں؟
कितने बड़े हैं वो इरम की बातों ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंका था। अगर मैं इसे पसंद नहीं था तो हस्पताल में मुझसे ये क्यों कहा था कि मैं इसे अच्छा लगता हूँ। मैं बाहर खड़ा एक अजाब से गुजर रहा था। नूर, तुम मेरी मजबूरी जानती थी। चची मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया था। पता है शादी की रात मेरी जान पर बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है जानवीर की बातें मेरे लिए एक कड़ा इम्तिहान सा बन गई थी, क्योंकि मैं इसे चाहने लगा था। वो नाम भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा तो यही प्लान था कि तुम बाबा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई ख़त्म होते ही अपने हम उम्र लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है इरम कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारी नज़र में? बाबा की फिक्र मत करो, मैं इन्हें कह दूंगी कि वो तुम्हें छोड़ दें, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। नूर ने दोस्ती की खातिर मुझे बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया था। इरम के अगले जुमले ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। कहने लगी, हाँ है एक बहुत ही हैंडसम सा नौजवान लड़का, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। ये सुनकर मेरा अपना आप धुआं धुआं सा हो गया था। नूर ने बेचैनी से पूछा था, अच्छा तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? बताओ कौन है वो? लेकिन इरम टाल गई। अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था। इसी वक्त सोच लिया था कि इरम को नूर की शादी के बाद इसके फैसले पर आज़ाद छोड़ दूंगा। इसीलिए बात मैंने खुद ही इससे शुरू की थी। इरम, तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो इससे कहो कि मुझसे आकर मिल ले। मैं तुम्हारी इससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंक सी गई। आप ये क्या कह रहे हैं जानवीर? अब मज़ीद किसी ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है इरम। मैं तुम्हारी और नूर की बातें सुन चुका था। जाहिर है तुम्हारी भी अपनी एक ज़िंदगी है। मुझ जैसे बूढ़े की ज़िंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे बस तुमसे एक गिला है। तुम अगर मुझसे सच भी कह देती कि तुमने मुझसे शादी किस मकसद के लिए की है तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था इरम, और वो मैं सच सुनकर भी दे देता। लेकिन जो खेल तुमने और नूर ने मेरे साथ खेला वो गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझसे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? तुम मुझसे शादी पर राज़ी हो? मैं बहुत दिल गिरफ्तगी से बात कर रहा था, बड़े ज़बत से गुजर रहा था, क्योंकि वो अब मेरे दिल की मकीन बन चुकी थी। वो चुप थी, बस एक टिक मुझे देखे जा रही थी। शायद अपने रवैये पर नादाम थी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा जब भी तुम चाहो। अब तुम जल्द अज जल्द उस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दूं। अब तुम्हारे साथ एक घर में एक ही छत के नीचे में नहीं रहना चाहता। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। ये फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल ना होता अगर इरम और नूर मुझसे सच कहती। लेकिन जो ड्रामा इन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह मजरूह हुए थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया। बड़ी जोर से दरवाज़ा खटखटाने पर मैं चौंक सा गया। इरम थी। कहने लगी, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। इरम की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। इस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा सा आने लगा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। वो अब भी इसी लिबास में थी जो नूर की शादी पर पहना था। वैसे ही तैयार भी थी, बस रोने से काजल फैला हुआ था। इस वक्त वो भी उसका हुस्न बढ़ रहा था। मैंने नज़रें फेर ली। वो अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ? इरम की बात पर मैंने बड़ी हैरत से इसे देखा। ये कैसा बेतुका सवाल था। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। कुछ पूछा है आपसे मैंने? आपको कैसी लग रही हूँ? जानवीर, मैं तो अपनी जगह फरीद सा हो गया था। आपने आधी अधूरी बातें सुनी हैं। इरम ने मुझे सारी हकीकत बता दी। उसने कहा कि इसे लगता था मैंने चची के बेटे से बचने के लिए मजबूरी में आपसे शादी की है, इसीलिए मैं नूर को वही जवाब दे रही थी जो वो सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं इसे यकीन दिलाकर थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात मैं बहुत नर्वस थी, और वो हर लड़की होती है। लेकिन इसके बाद मेरी ख्वाहिश थी क्या मुझे देखें, मेरी तारीफ़ करें, मुझसे बातें करें, लेकिन आप मुझसे लापरवाह से रहते थे। इसीलिए मैंने खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ाया था। आपसे रात के वक्त बातें करने लगी, आपके बराबर में सो गई। मुझे आपकी कुर्बत चाहिए थी जानवीर, मुझे मेरे रिश्ते का हक चाहिए था।
لیکن میں خود سے یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا قدم پہلی بار اس کا شوہر اٹھائے، اسی لیے بارش کے بہانے سے آپ کے قریب آ گئی تھی، لیکن نور کی آمد نے مجھے تنہا ہی رہنے دیا۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی پسند پہنوں، آپ کی مجھ پر ستائشیں بری نظریں اٹھیں، آپ کی نظریں مجھے اندر تک مسروع کر دیتی تھی۔ میں بہانے بہانے سے آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی کہ شاید آپ کو میری خواہش کا احساس ہو، لیکن آپ تو شاید پتھر کے ہیں راجویر۔ ارم مجھ سے شکوے کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ایک غلط فہمی تھی جو ہمارے درمیان پیدا ہو گئی تھی کیونکہ میں نے ارم کی جانب پہل نہیں کی تھی۔ یہ غلطی تو میری تھی۔ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے اس کا پہلا حق دیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، میں نے تعریف کی ابتدا کی۔ یوں روتے ہوئے ارم خفا سی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر پوچھا، شکوہ بھی کیا؟ میں مسکرانے لگا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی، بظاہر بھی اور دل کی بھی، میں ہی اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔